بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ جس طرح مہینوں میں رمضان کے مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے اور اس مہینے میں اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح سے دنوں میں جمعے کے دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت بخشی ہے۔ اس کو برکت والا کہا گیا ہے، اس دن کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور اس دن کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کی امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جمعے کے اس خاص دن میں آپ کے لیے قرآن کی ایک خاص آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ مال و دولت اور رزق کے حصول کے لیے بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بتلائے گئے طریقے پر کریں اور اپنے لیے رزق کے، مال و دولت کی فراوانی کے فیصلے کروا لیں۔ یقین جانیں یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ بتلائے گئے طریقے پر کیا جائے۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے روز کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور سکپ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، کہیں کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، وظیفے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے اور اس کو جمعے کے دن پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت الکرسی ہی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم اور خاص آیت ہے اور جس کی عظمت و فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال، اس کی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی جانب گئے جو کہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کون بتائے گا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاننے والے پر آپ کی نظر پڑی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کے اسم اعظم پر مشتمل ہونے کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اور ابو امامہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، وہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ اسی طرح حشام جو کہ ابن عمار خطیب دمشق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران میں الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم اور سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ الحی القیوم ہے۔ دوستو، چلیے اب آپ کو جمعے کے دن آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ جان لیا کہ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم موجود ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا ہم آپ کو جمعے کے دن کا جو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ انہی احادیث نبویہ کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں جمعے کے دن آیت الکرسی کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس طرح آپ اللہ کی ذات سے آیت الکرسی کی برکت سے اپنے لیے رزق کے فیصلے کروا سکتے ہیں اور اپنی مالی پریشانیوں کو دور کروا سکتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم موجود ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیجیے، دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہ آئے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں۔
دوستو اس عمل کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس عمل کو آپ نے جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کرنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے نماز جمعہ پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 41 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد آخری 3 قل یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھنے ہیں، اور آخر میں دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ذات سے اس کلام کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ اس عمل کو کرتے وقت آپ نے اپنی حاجت کو دل ہی دل میں اللہ کے سامنے رکھنا ہے، یعنی دل میں صرف اللہ کی طرف دھیان ہو، اور ساتھ میں یہ دھیان ہو کہ آپ کی حاجت کو اللہ اس کلام کی برکت سے پورا فرمائے گا۔ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کے فضل سے کبھی مایوسی نہ ہوگی۔ جو بھی حاجت ہوگی، جیسی بھی حاجت ہوگی، اللہ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ اس عمل کو صرف اور صرف جائز حاجات کے لیے کیا جائے، کسی ناجائز حاجت کے لیے نہ کیا جائے۔ رزق کے حصول کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، اس لیے اگر آپ کو رزق کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے اس عمل کو ضرور کریں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ عمل بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر سکیں۔ دوستو یہ تھا آیت الکرسی کا وہ خاص وظیفہ جو ہم آپ کے لیے خصوصی طور پر لائے ہیں۔ یہاں آپ کو آیت الکرسی کی ایک خاص فضیلت بتاتے ہیں جس کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کتنا آسان عمل ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی جائے، جس پر مشکل سے 1 منٹ لگتا ہے، اور اللہ کا محبوب یہ فرما رہا ہے کہ جنت اور اس شخص کے درمیان صرف موت حائل ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں اور ساتھ میں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا بھی اہتمام کریں تاکہ یہ فضیلت ہمارا بھی مقدر ہو جائے۔ دوستو جہاں تک بات ہے نماز جمعہ کی، تو نماز جمعہ کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز جمعہ کی اذان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اس بارے میں قرآن کی ایک سورت سورہ جمعہ میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے علاوہ بہت سی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نماز جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس کے اس جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بروایت مسلم شریف۔ ناظرین، جمعے کے دن کے بہت سے فضائل ہیں جو کہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز جمعہ کا اہتمام کریں اور جمعے کے دن اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کی بھی تاکید ملتی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن درود پاک کی بھی کثرت کریں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔